اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ 12ویں جماعت اردو کی ویڈیوز کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں سبق نمبر 11 محسن محلہ، جس کے مصنف اشفاق احمد ہے، اور اردو صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ افسانہ ہے۔ جس طرح میں نے اپنے افسانوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ یوٹیوب چینل پر شروع کیا ہے، اسی طرح کا یہ بھی ایک افسانہ ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سے اساتذہ کرام اور طلباء و طلبات نے یہ درخواست کی تھی کہ سر آپ جو بھی ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کریں تو کوشش کریں کہ اردو میں اردو کے ساتھ ساتھ آپ پشتو میں بھی اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کیا کریں، تاکہ جو پشتو بولنے والے ہیں انہیں بھی اس کی بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ تو انشاءاللہ آج سے ایسا ہی جو ہے وہ میں کروں گا، اور اردو کے ساتھ ساتھ میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا اردو کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے نا وضاحت پشتو میں بھی کروں گا۔ دنن ویڈیو کی مدد 12ویں جماعت اردو طبق نمبر 11 محسن محلہ چی دغه مصنف چې کوم د هغه اشفاق احمد دا نو دغه ویډیو ان تاسو په خدمت څخه زه پیش کوم، و د صنف یعنی د قسم په لحاظ سره د نثر چې کوم اقسام دي دغه په لحاظ سره د تشهید د تمیروي افسانه مختلف افسانه چې کوم دي اپ یوټیوب باندې په دغه چینل باندې سٹارټ کړی دي۔ امید ده چې تاسو به هغه یا ګوري یغه نه بیا فائدہ او خپل محسوس کیږي، او د مو بنیادی مقصد دغه ده چې د میرا چې کوم مطلب اسٹوڈنٹس تھے آغا صحیح اردو ویل لیکل زاکی۔ تو یہ اس چینل کا جو میرا بنیادی مقصد ہے وہ چونکہ میں نے یہاں پہ بنیادی گرامر پڑھانا شروع کیا ہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ابھی جو مارچ اپریل میں عموماً ہمارے ہاں امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریریں کی جاتی ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں، اور موٹیویشنل سپیچ جو ہیں وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں، پرنسپل صاحبان آتے ہیں، اسٹوڈنٹس طلباء و طلبات آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ بات کریں گے آپ سے۔ بیچے تو سے تا دم را پتہ لگی چې دغه کس چې لګیا ده دغه سویای ګرامیټیکلی د اردو صحیح دو کنه خطا دو، ځکه چې یو مقوله دو ایک کہاوت ہے کہ اہل علم کے مجلس میں آپ اپنی جو ہے وہ زبان پر جو ہے وہ توجہ دیں، دھیان دیں کہ آپ کے زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اور جب آپ اہل اللہ یعنی اولیاء کے علماء کے جو مجالس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، بے شتوں سے خپل سکائی اپنے دلوں پر جو ہے وہ دھیان دے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ ویسے تو خپل اڑ بنے کاوی نو دیو تو پتہ ولګي چې کیمه کسونه ګرامر ز کډای نو آغا چې کیم سپیکر دا چې سیک بیان کوي سیک خطاب کوي هغه سکای د یغه الفاظ ته ګوري د یغه چې کیم دا هغه ځکای چې د مو دغه نازه مطلب یو داسه شعر وبوسم داسه غلطی کمی وبوسم چې هغه د سکای ګرامیټیکلی ګرامر په لحاظ سره د غټه غټه غلطی کوي، نو هغه سپیکر چې کیم دا چې سیک خطاب کوي سیک بیان کوي یغه خبره ته بیګاپ لري به ته خاندور په درسي۔ نو بنیادی مقصد دغه دا چې اردو کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اردو ایک زبان نہیں، ایک مضمون نہیں، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ تو درست اردو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ میں بار بار یہ اپنے جو ہیں وہ اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ باقی مضامین جو ہیں وہ روزگار کا ذریعہ ہیں، روزگار اس سے آپ روزگار کمائیں گے، لیکن اردو جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ شرمندگی سے بچائے گی، اور اس کا اندازہ آپ یہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر آپ کو ہوتا رہے گا کہ سوشل میڈیا پر ایک دن مجھے ایک طالب علم نے کہا، ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ جو ہے نا وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ سر یہ جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ اس طرح لکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بالکل آپ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں تو ٹک ٹاک میں تو اسی طرح لکھا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہیں یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا جو ہے ان چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ میں اردو کے ساتھ ساتھ پشتو میں بھی کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔
تو آج ہم پڑھیں گے محسن محلہ کے بارے میں. سبق ہے، آئیں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. تو درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے شرمندگی سے بچنا ہے تو صحیح اردو سیکھنے کی کوشش کریں. محسن محلہ سبق، محسن محلہ سبق نمبر 11 ہے. مصنف اشفاق احمد، صنف کے لحاظ سے افسانہ. تو تعارف مصنف کا جو ہے وہ تعارف ہے اور مطلب پہچان کہ دا مشتد مصنف پتہ لگی کہ مصنف سے کو. ابتدائی حالات: اشفاق احمد 1952 کو اتر پردیش یوپی جس کو کہتے ہیں اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے. جہاں جہاں پہ پشتو میں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ وہاں پہ وضاحت کرتا رہوں گا. تعلیم: ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو میں ایم اے کیا. آپ کی اہلیہ بانو قدسیہ، یہ دونوں جو ہیں ماشاءاللہ سے اردو ادب پہ ان دونوں کا بہت زیادہ احسان ہے. دوڑا دس میاں بیوی دس سڑائی و شزاوی چے دے اردو ادب ډیر لوی غدا مستو سے عموماً چکیم یہ استعمالی سوشل میڈیا پیبند دے اشفاق احمد صاحب کہ یہ ډیر بہترین کتاب لیکلا دا زاویہ وہ 4 جلدیں سے شائع شو دا. ہم اس کا بھی جو ہے نا وہ عموماً ہمیں ان کے حوالہ جات ملتے ہیں. اور اس طرح بانو قدسیہ صاحبہ کے جو ہے نا وہ مختلف پوسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں. ہم ان کو جو بطور مثال پیش کرتے ہیں یا ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بیچتے ہیں. تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ان کا جو ہے نا اردو ادب پہ بہت بڑا احسان ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. آپ کی اہلیہ بانو قدسیہ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کی ہم سبق تھی، یعنی ایک ہی جس کو ہم کلاس فیلو کہتے ہیں اردو میں دد بڑا سارا کلاس فیلو ہوئی. عملی زندگی: حصول تعلیم کے بعد ریڈیو آزاد کشمیر سے وابستہ ہو گیا. بس ہونا منسلک یعنی کل 4 شریک تھا پر ریڈیو کشمیر سره د تعلق جوړ شو و د براڈ کاسٹنگ یا خبرینہ یا آغاز شائع کول. پھر دیال سنگھ کالج لاہور میں اردو پڑھائی. بیلوڑ دیال سنگھ کالج تھا اردو پڑھاؤ کولا. 2 سال بعد روم چلے گئے اور اردو نیوز کاسٹر مقرر ہوئے. وہاں پہ روم میں جو کیا تھا وہاں پہ کیا ہو گئے وہ اردو نیوز کاسٹر یعنی اردو میں جو ہے خبریں پڑھانے والے وہ مقرر ہوئے. رسالہ: وطن واپسی پر اشفاق احمد نے اپنا ذاتی رسالہ دستان سنانے والا یہ گو جو ہے یہ کیا ہے، یہ لائے کا ہے. ریڈیو پروگرام: اسی دوران آپ کا مشہور پروگرام تلقین شاہ ریڈیو پر نشر ہوا جو سامعین سننے والے سامع کی جمع کیا ہے سالم ہے سامعین میں بہت بے حد مقبولہ بے لاحق ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کو کیا ہے اس طرح کی جو نا وہ آپ اس طرح اردو سیکھ پاتے ہیں جس کو ہم عملی گرامر کہتے ہیں تو آپ کبھی جو ہے نا وہ مار نہیں کہیں گے، آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. تو اس طرح کوشش کریں. ادبی خدمات: اشفاق احمد نے زمانہ طالب علم سے ہی تصنیف و تصنیف کتابیں لکھنا تالیف یعنی اس میں گانٹ چاٹ کرنا تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آپ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے. انسانی جذبات کی ترجمانی اور انسان دوستی کی ترویج کے ساتھ پھیلاؤ کوے یہ مزید تک سکھاوے ترقی ورکوے کی وجہ سے آپ کو بے حد شہرت ملی. اب دیکھ لیں یہ قاعدہ ہے غیر حقیقی مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے. اب آپ کو قاعدے یاد ہوں، آپ نے جو ہے نا عملی گرامر سیکھا ہو تو آپ جو ہے نا وہ کہیں پہ بیمار نہیں گائیں گے، آپ کو کہیں پہ بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. شہرت تے کا قاعدہ ہے، جزوی قاعدہ ہے. جہاں جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. لیکن جس سے میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ جزوی قاعدہ ہے. ایسی کلمات بھی ہیں جن کے آخر میں تے آتی ہے لیکن وہ کیا ہے وہ پھر بھی مذکر بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں. مثلاً کوئی بھی کتاب اخبار کچھ بھی لیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا. اب جہاں جہاں پہ تے آتی ہے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے بعد جو فعل استعمال آیا ہوا ہے یا پھر جو فعل آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا، وہ مؤنث استعمال ہوگا. وفات: آپ 2004 کو تقریباً 79 سال 79
ایک ہے نواسی، ایک ہے اناسی. یہ اناسی الف کے اوپر پیش ہے، نون لکھنا اور سین چوٹی سی کے ساتھ. 79 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمیں جو ہے نا اردو کی جو ہندسے ہیں، خاص کر ہمارے جو پشتو بولنے والے ہیں، ان کو جو ہے نا ان ہندسوں کا بھی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا. 17 کو 17 بولتے ہیں اور 29 کو 29 بولتے ہیں. اس طرح بہت سے ہیں، جیسے 43 کو 43 بولتے ہیں. تو بہت سے ایسے ہیں جن کا کیا ہے، جن کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. اہم تصانیف، تصنیف کی جمع تصانیف. تو تصنیفات جو کیا ہیں وہ اس کی جمع سالم ہے، اور تصانیف اس کی جمع مکسر ہے. ابھی دیکھ لیں، آسان سے قاعدے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو ایک جگہ جو ہے پرنسپل صاحب کیا حالیہ جس کالج کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، تو وہاں کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ آپ سر کائنڈلی ایسا نہ مہربانی کر کے ایسا نہ کہے کریں طلباء سے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا سر ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ بس کتاب ختم کروائیں، جبکہ سائنسی مضامین والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو تفصیل سے پڑھائیں. تو یہ جو ہے نا یہ دوہرا معیار ہے، یہ دوغلا پن ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم دوغلا پن کہتے ہیں. مثل 8 سبجیکٹس ہوتا ہے اسپیشل کزوی خاص طور پر اردو دا کہ طویل چالا بس دنگوا پراوای ختموای ہوتا. سائنس سبجیکٹ سره اول خو په سکولیشن کلاسینه او د مخشه کړي اوله چې کوم کلاسینه مطلب د بریک نه د تفریح نه مخشه چې کوم کلاسینه آیډیا ته ور کړي یغه نه بعد ټیوشن شه دغه څه حالي ټول کول دی ټیوشن یې کوي او کوي او د ساينس سبجیکټس نه د آرټس سبجیکټس مقابله کې دی بیا چې کیمی هغه امپروومنت نه نرته دا چې وسرنګ امپروومنت شي کاس بنیاد نه جوړ هغه په خپل اردو نه پیږي پر جب نه کی بل ما بدقسمتی کہ ہمارے اپنے جو اساتذہ ہیں جو کے پی کے سے خاص کر میں ان کو جو ہے نا مینشن کروں گا، میں ان کے جو ہے نا وہ یہاں پہ نام لوں گا خاص طور پر، کہ وہ جو ہے نا وہ خود جو لیکچر دیتے ہیں وہ بھی پشتو میں دیتے ہیں، انگریزی دور کی بات اردو میں بھی لیکچر نہیں دیتے. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے. اسی وجہ سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں، خاص کر ہم پشتون، تو وہاں اپنے لب و لہجے سے انداز سے پکڑے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کے پی کے سے آیا ہے، یہ پٹھان ہے، کیونکہ ہمارا لہجہ ہی تبدیل نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ نصاب جو ہے ہمارا انگریزی میں ہے، لیکن ہمیں جو ہے اساتذہ اردو تک نہیں پڑھاتے. میں جس کالج میں تھا تو وہاں پہ ایسا تھا کہ وہاں پہ وہ پرنسپل اور اس کے جو اونر تھے وہ بڑے جو ہے نا بڑی باتیں کرتے تھے، یہ کرو وہ کرو، اردو میں بات کرو، انگلش سکھاؤ. خود میں ان کے کلاس کے سامنے سے ایک دن گزر رہا تھا تو 11ویں جماعت کے طلباء کو وہ کیا کرا، وہ پشتو میں پڑھا رہا تھا. تو یہ ہمارا جو ہے نا دوہرا معیار ہے، یہ ہمارا دوغلا پن ہے. اچھا، اس کے بعد ہے الفاظ معنی. اب خورا پانی کا برتن. کنگی، کنگنی چکنا اناج، یک مشت اکٹھے ایک ساتھ. اگلو دیاڑی جو دیاڑی چیک میرے ہوتا ہے پشتے سے. جلا کر تنگا کر انہیں چیز اشتانے رہتا تنگ سے پورغسا سے. ترخا دینا لوٹانا. مبالغہ کرنا بہت بڑا چڑھا کر بات یا ہوتے چھو مڑا دمرا تیز بالے پہنچے بالکل یہ وارو یہ بھی مبالغہ، یعنی مبالغہ دمرا وچے درویگا تا ورا سٹی کما خبر ہے تا مبالغہ بھی. اچھا، تڑنگ جوش ضد پر آڑ جانا، تڑنگ جانا ضد پر آڑ جانا. بے پیچ سیدھا سادہ مخلص سادا سڑائی مخلص سڑائی چے پر ڈیر نہیں زمین یا گلدور نہیں ڈیر. تنگی ترشی مفلسی غربت. گگی بند نہ روتے روتے سانس کا رکنا دا سلگی جی میرے سٹارٹ کی دیتا بھی ہے تب رڑو رڑے جی سلگی سٹارٹ کی دیتا بھی ہے. مرنجان مرنج بے ضرر شگفتہ مزاج بہترین چے کھلی غیس طبیعتی جہاں سمک میں روتا بلاشن. پتیلا برتن دیگچی دیگ جو اس ہے وہ اس کا کیا ہے، اس میں مکبر ہے، اور دیگچی اس کا کیا ہے، اس میں مصغر ہے. اس میں نکرہ کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، جو چھوٹا اور بڑائی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بس یہ تو تک گرامر دینی بنیادی ذائقے تو سے ہر یوٹے کے پتہ لگی تو سے ٹرائی ہو کیے گا دورے روان ریزلٹ سے تو سے خپل پرنسپلوں نے پر خاندان لا مو تو جی سر خدا سے گپ لگاولا دې کې ما اردو یای او تخریون ویل چې یاره دا کاس دغه پوسټ قابل دا کنه یو ځای چې میټی چنګو باندې نو پرنسپل صاحب
غریب تای دی ریغ لري ښه سړی و. بیا په چې اسمال د تقریر نمبر روغی بیا پاشته شو لګیا شو بیا مو پسې وروسته دوه کسان نو سره ژوند کې غوندې وي بیا وایي چې دغه مسکوله وې څه حال یې پرنسپل ته خپله اردو نه ورسي اگر چې دوی ورسلا او کانشلا ویلا خو اردو سے دے لگیا ہوا. تو بہرحال دا ډېرې خبریں دی بہت سی باتیں ہیں. میں یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ خاص طور پر اپنے اردو پشتو بولنے والے جو ہمارے کے پی کے سے تعلق میں طلباء و طلبات ہیں یا ہمارے جو معزز اکرام ہیں ان کے لیے میں یہ جو ہے نا وضاحت کرتا چلا جاؤں گا. انہونی ناممکن انو کی حیران کن معروضی سوالات درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں درست کا نشان لگائیں. محسن محلہ کی تصنیف ہے اشفاق احمد کی تصنیف. نمبر 2 اشفاق احمد کی اہلیہ بن قدسیہ ان کی ہم جماعت تھی. نمبر 3 اشفاق احمد نے اپنا ذاتی رسالہ داستان گو جاری کیا. نمبر 4 اشفاق احمد کا مشہور پروگرام تلقین شاہ کے نام سے نشر ہوا. نمبر 5 ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس خالی جگہ ہے مہاجر ہے. نمبر 6 سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی سے ہی ہوتی ہے. ترشی اب یہ کا قاعدہ ہے یہ دیکھ لیں یہ کا قاعدہ غیر حقیقی مذکر مؤنث میں سے جب کیا ہوتے ہیں غیر حقیقی مذکر مؤنث تو جب یہ آتی ہے جن کلمات کے آخر میں یہ آتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی جزوی قاعدہ ہے. جزوی قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں یہ آتی ہے لیکن ان کو ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں مذکر استعمال کرتے ہیں. جیسے پانی ہے جیسے دہی ہے تو یہ کیا ہے یہ عموماً ہم دہی کے معاملے میں ہم جو ہے نا وہ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں تو دہی بھی کیا ہے مذکر ہے. تو یہ قاعدے ہیں اگر آپ نے ان قاعدوں کو سیکھ لیا خاص کر میں درخواست کروں گا اپنے اساتذہ کرام سے دخلے سزون نویز درخواست کو لیکن اردو پڑھاؤ کئی خاص کر میرا کی پی کے والا اغالش کی گزارش تو سے دا اردو مضمون مګړی نه یو قومي فارزه ګوره وی چې دغه چې کوم نه کنه حب الوطن د ایمان حسادو نو د وطن سره محبت د ایمان سره د ایمان حسادو چې یو کس د خپل وطن سره محبت نه لري نو د ایمان کمزوره ده او د وطن هر شي سره محبت لرل چې د ایمان تقاضا ده. نو کوشش دا کوي چې اردو سبجیکٹ ما دا میرا غز کا مثال امیج نشته دی میرا اردو ټیچر الحمدلله ثم الحمدلله پاتر سے کوي چې کیم سکول سے میں ټیچینګ کړه دا به د سکول سټوډنټس بیا کاټولې نه کنا بیډره سټوډنټس سکول سے پریشا دا. بہرحال دا سے کوشش کوي چې مطلب صحیح اردو تو سے ہوتا شوائش لگیا وہ سادہ سے صحیح اردو نہ پڑھو کہیے خوشی کیم دے اردو بنیادی طریقہ دو ادا دو کہ گرامر تو ایسے دیے ہوئے کہ سر ہمیں گرامر پڑھائیں ہم گرامر پڑھائیں. اگر آپ ان کو اس طریقے سے اس ترتیب سے گرامر پڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ طلباء جو ہے نا یہ کہیں بھی جو ہے نا وہ مار نہیں کہیں گے. چہرے خاتون نشیب انشاءاللہ. ماسٹر صاحب نے ایک رات اب طے آئی ہے تو رات کیا ہے یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث میں مؤنث ہے. اب رات جو تو کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزری دیکھ لیں گزرا نہیں اگر رات مذکر ہوتا تو گزرا ہوتا ٹھیک ہے. ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈنگ نہیں آتا تھا ڈنگ طور طریقہ نہیں آتا تھا. اچھا تو نمبر 9 خوف کے مارے اس کی گگی بند گئی دیکھیں یہ آئی ہے تو یہ آسان سے طریقے ہیں بہت ہی آسان سادے سے طریقے ہیں. یہ آتی ہے تو یہ کیا ہے یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے. یہ جزوی قاعدہ ہے مؤنث بولے جاتے ہیں. وہ سردی کے موسم میں باہر بیٹا دھوپ سینک رہا تھا یعنی دھوپ سینکنا دھوپ پہ بیٹھا میرے تنوس میں نہ چلش کے ہوتا ہے تازہ ہوا کھانا میرے تنوس میرے نہ خواندو میرے انجوائے کھاؤں. شیخی بگارنا اچھی بات نہیں دا اور نہ چیخ جوڑ کے نا 14 میں بنگلے دی 10 میں موٹر نہیں جاتا شیخی بگارنا. 12 مالک مکان نے کرایہ دار کو سخت الفاظ میں ڈانٹا ډیر سخت چې کا کرایه پرې نه کړل کنه به زول تفسیر غام کوا.
نمبر 13 لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل چاہ میرا دریم اوتوید ہے اوتوید کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کیے. ٹھیک ہے. رسم کل ماسٹر صاحب نے کتنے ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا؟ کرایہ 6 ماہ کرایہ نہیں بڑھ پڑے. 15 ماسٹر صاحب کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا. مرغا حقیقی مذکر مؤنث مذکر ہے اور مرغی اس کی کیا ہے مؤنث ہے. ماسٹر صاحب کی گفتگو میں گرامر اور بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں. ڈیرے غلطی ہوئے کولے گرامر پر لحاظ سرا ڈیرا ضروری شاید ڈیرا انتہائی ضروری شاید گرامر دے نہیں زا گرامر بنے نہ پہلے نہ تو آپ اپنے طلباء کو سمجھا سکتے ہیں نہ خود جو ہے نا وہ تسلی بخش کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ آرام کے ساتھ کسی کے ساتھ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ آپ کسی سے بات تک نہیں کر پاتے. مشقی سوالات. محسن محلہ کے لوگ ماسٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ جواب. افسانہ محسن محلہ میں اشفاق احمد نے ماسٹر صاحب کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا ہے. ماسٹر صاحب کا تعارف. ماسٹر صاحب کا نام ماسٹر الیاس تھا. آپ ایک سیدھے سادے اور شریف انسان تھے. 1.5 صدا پتہ سڑائے ہوا. محسن محلہ کے لوگ. اشفاق احمد کے مطابق محسن محلہ کے کسی آدمی کو ٹھیک سے معلوم نہ تھا. چاہتا دا پتہ نہ ہوا صحیح چاہتا معلومات نہ ہوئی کہ ماسٹر صاحب کب اس محلے میں آئے جس سمال لوگلا دا وہ ڈیر وقت نہ آئے وہ اور کب کوٹڑی کرائے پر لے کر رہنے لگے تھے. وہ کل دا کوٹی دا بنگلہ دا سکڑی دا پکریا بندے ہو خود سے دی کریا ورکیو دا پشاستی. لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا. پدے خبر ٹول خبر ہوئی کہ ماسٹر صاحب مہاجر ہیں چلے بل نہ مقامی نہ دا. ان کا تعلق امبالے سے ہے. امبالہ زویدہ کیونکہ ان کی بولی یعنی زبان امبالے کے لوگوں کی طرح تھی. ویلے زبان نہیں پتہ لگی دلا. ہم زبان سے کیا کرتے ہیں وہ کسی کو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے. جیسے ہمارے پٹھانوں کے ساتھ ہمارے پشتونوں کے ساتھ مسئلہ ہے ہم جائے بھی جاتے ہیں نا پکڑے جاتے ہیں. شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے. منشی گرات یا کہو کہ دائشی منشی گرات ٹھیک ہے یا کسی دور کے محلے میں پیری لگاتے تھے. ٹھلاوے لگاولا کلیا دا شو چلیا خود منشی گرات کو زکا چ پتہ نہ ہے بنے دو گزارا نہ کے دلا یا سکاول لیا وی چر ٹھلا لگاولا یعنی گاڑی ولا لگاولا پیسے سامان خرچو یا کسی کارخانے میں رنگ اور روغن کی دیاڑی لگاتے تھے یا چہرے پر کارخانے سے کالا پینٹ رنگ مانگوے کو دیاڑی وے کاولا. مگر کوئی اس بارے میں ٹھیک سے نہیں جانتا تھا. خود چاہتا صحیح درست معلومات نوی. با ماسٹر صاحب کس طرح کے آدمی تھے؟ ماسٹر سرنگی سڑائے وہ. افسانہ محسن محلہ میں اشفاق احمد نے ماسٹر صاحب کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالی ہے. ماسٹر صاحب کی شخصیت. اشفاق احمد کے مطابق ماسٹر صاحب ایک سیدھے سادے انسان تھے. 1.5 صدا پتہ انسان ہوں. انہیں زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈنگ نہیں آتا تھا. زمانے سرانہ باس آغا خپل چکیم وقتنا انداز وہ آغا لکیر کے فقیر یا پزڑے کلمے بندے جکی موجو ٹینگ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. غاٹا خبردار پر درویغ نے ولنوی زنمونے کو نسوی پھیرا پیری نہیں کرتے تھے. ہرا پیری یا متگنا چ سراڑا ول بدلاول دا نہ کاول دو کا ور کاول کسی مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے. دا سے نے کاول چ بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے. دا سے نے کاول اور نہ ہی شی بغارتے انوی داوی چ او دا سے بمیرا پو ہاں زونی دا سے کڑی او بیر صدا دولت تا او دا سے بختوری ولیات شاید ولایت شاید. اس کے علاوہ کسی کو خوفزدہ بھی نہیں کرتے تھے. ڈراولیا نے کہا جب پچا بندے اور کارے دو وہ یحکدہ وہ اس قدر سیدھے اور بے پیش شخصیت کے مالک تھے. دمرا صدا پا دا سڑائے وہ کہ انسان ہی دے لگتے تھے کہ دغ صدا تیب دے وجہ نہ وہ انسان وہ نے لیا نشو مطلب فرشتہ ہوا. لوگ ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ ویلے خلق دانا غرطل چی ماسٹر صاحب سر سو کہ گاپ شاپ یہ مطلب دوستی دے اسرا حکم. اشفاق احمد نے افسانہ محسن محلہ میں ماسٹر الیاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. صدا سے وجوہات ہوئی آغا وجوہات کم دی آتا شاید کہ دغه وجوہات پویسرا چا زړه دانه غوښتل چې ماسٹر صاحب سره د مود یوری دوستی. اشفاق احمد کے مطابق ماسٹر صاحب نہایت سیدھے اور سادے مزاج کے آدمی تھے. 1.5 صدا پدہ انسان ہوں. اوپر سے ان کی شکل بھی ایسی تھی کہ
اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور دا سے شکل یہ وہ مطلب غربت ہو وہ مطلب خپل خپلیا درستانه شره ولا نو دی وجنه زړه شوی چا زړه شوی محبت یا ہمدردی جذبہ نہ پیدا کېدل چې د سره نو سی یا محبت سره کی ہمدردی سره کی. اس کے علاوہ ان کی گفتگو میں گرامر اور میں بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھی. خبر وجہ سے کولے کہ مطلب ہر دیشه وی جگہ جوړ کړه وو زردا پیلو به جوړ کړه سره غډاول وی یار شای اور سننے والا تنگ آ کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا. داغا سے ہی چسمل ایک جب کوئی تقریر کر رہا ہو نا اور آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کا پتہ ہو. اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا. جب کوئی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا نا تو مجھے ہنسی آتی تھی ان پہ. اب ظاہری بات ہے میں ان کی تحقیر نہیں کرتا تھا مطلب میں ان کا مذاق نہیں اڑاتا, لیکن مجھے اس بات پہ غصہ آتا اور ہنسی بھی اسی بات پہ آتی کہ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ آسان ہے. چلو اس کو نہیں آتی یا وہ نہیں سیکھتا, لیکن طلباء سے کیوں کہتے ہیں کہ اردو آسان ہے. یہی سارے پرنسپل صاحبان, یہی سارے جو ہے نا اسکول اونرز, یہی سارے اساتذہ کرام یہ بار بار ان کو کہتے ہیں, ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں کہ اردو آسان ہے, اردو نہ سیکھیں. لیکن جب خود پہ آ جاتی ہے نا تو پھر ان کی جو نا وہ شلواریں جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ گیلی ہو جاتی ہیں. اور سننے والا تنگ آ کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا. بعض اطراف پہ اور وہ اپنی حقیر شخصیت کی وجہ سے حقیر یعنی کم شخصیت شخصیت خوبین واپس سے سارے محلے اور سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے. یہ بوجھ جوڑ شو پر سوسائٹی بندے. اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا, چونکہ دس خلق کے سر سے کیا تعلقات نہ لڑی اور دوست سے نہ کہی, اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا. سے کیا دس سے ملگرتی اچھا نہ کوئی دس سے ایک ملگری ہوئی. مالکی مکان نے ماسٹر صاحب سے کیا سلوک کیا. اشفاق احمد نے اس افسانے محسن محلہ میں بتایا ہے کہ ماسٹر صاحب نے کوٹڑی کا کرایہ پچھلے 6 ماہ سے ادا نہیں کیا. شپیر میاشتے کرایہ کہ آپ ماسٹر صاحب بندہ سے لڑا کرایہ نشلا پرے کواج. اس لیے سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر صاحب کو بہت ڈانٹا. ڈیر سختی پکے کا برا بلا کہنا اور دھمکی دی. دھمکی ورکڑا کہ اگر 3 دن کے اندر 6 ماہ کا کرایہ ادا نہ کیا اس جو کاز دمر اغدا سے آغا دی میاشتے کرانه شوی قواعد دای سوته چې شپږ میاشتې کرایه کا پدری جمع نہ کړلا تو ان کا سامان بھی نکال کر باہر پھینک دے گا. بے سامان بارتا ہونا. ماسٹر صاحب رقم نہ ہونے کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کر سکے. بے سوک دوسرا چونکہ 90 پیسے دے وجہ نے کرایہ نہ کڑا. مالک مکان کا سلوک. جب ماسٹر صاحب رقم نہ ہونے کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کر سکے جس مالک کرایہ نہ کڑا تو وعدے کے مطابق 3 دن بعد مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا. بے مالک مکان رو گئے سامان اٹھا باہر کو. اور ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کمبوں کے بیچ لگا دی. وہ بستر چکمو کاٹے چکمو آدھے ٹرانسفارمر دمیرا چ اگلا کے ٹرانسفارمر یہ تے 2 منٹے لگاولی دیگه په میون سے سوکن آغا دووالا بستر یا کاٹ وجو لگو اور ان کا باقی سامان ان کے ارد گرد چن دینا رکھ دینا. گڑ دڑی سامان پر کھیل دو اور پھر کوٹی کو تال لگا کر چلا گیا. وہ بنگلہ یا کوٹھی بنگلہ لوڑ کیا تھا. ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل اپنایا. خلق سوکڑ جس ماسٹر صاحب سمرے وفات شو بیا خلق سوکڑ دا بہترین نوغدا دا تختول سبق نچوڑ دا زندگی سے یا رمدائی چی بیسے کیا چاہ ہمدردی نہیں اسرا خوچے مڑ شکن ہے بے ماؤمنے. افسانہ محسن محلہ میں اشفاق احمد نے محلے کے لوگوں کی بے حسی کی تصویر کہتے ہوئے بتایا ہے کہ ماسٹر صاحب کی زندگی میں تو کسی نے ان کی مدد نہ کی. پر زندگی سے خوچایا دو مدد نہ کو ڈیرے خلق تورا کا ایک کردہ نہ غسلا خوچایا نہ ورکولا. اور ماسٹر صاحب نے حالت بیماری میں کل آسمان تالی جان دے دی. پر بیماری حالات سے سوکل دا سے پسوڑ سے اسمون لون دے یعنی چات نہ وہ اسمون لون دے سشو وفات رن. لیکن ماسٹر صاحب کے مارنے کے بعد لوگوں کا طرز عمل کچھ یوں تھا خوچے سنبھالے وفات سے اس گورا خالق سکائی. جب ماسٹر صاحب چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت فوت ہو گئے پس سلارما اور ادم جسمال لے سبومل اذان سرا وفات شا تو محسن محلہ کے ہر شخص کو ان کی موت کا بے حد صدمہ ہوا. بیٹول پہ خپا بھی ٹول دمرا وہ پریشان ہوئی دمرا خپا بھی نہ مان لے خبر ہوا. اور ناشتے کے بعد ہر شخص دکھی دل کے ساتھ ان کی میت کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور سو غم جن صدمے سرا سوکل دل میت سرا دو جنازے سرا ویلوڑ دی. ماسٹر کے صاحب کے بٹیروں کو کنگنی
اور مرغے کو آٹے کی گولیاں ڈال دی گئیں۔ چیکیم با ڈرونه بیغه ته پاستا پاستا دیراو چولا و چیکیم چرګې وې ته سو کړل اته هغه دې ډېړې وال گولے جوڑے پلے ہوتا ہوا چولے۔ شیخ کریم نواز صاحب بھی اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے چیک چلا دائی رغلاو او چانے قرضہ و خسلا۔ شیخ کریم آغا یا روغائی یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچا دی، دری رو غسلے ہوئے چولے۔ شیخ صاحب نے کفن اور قبر کے انتظام کے لیے 500 روپے دیے، 180 روپے نسلے ور کا وہ ایسے 500 روپے کفن دفن تیار کر لے۔ اور باقی محلے والوں نے ماسٹر صاحب کے رسم کل کے لیے 811 روپے جمع کیے، یعنی ٹول کول نہ جو تک رہا جمع شلا جمع کر کے شیخ صاحب کے حوالے کر دیے۔ شیخ صاحب تیار کر چیز تخبر سکا پس لگا ہوا ہے۔ ماسٹر صاحب کا کیا انجام ہوا؟ ماسٹر صاحب بندے ستیش لل انجام یہ سب ہوا۔ افسانہ محسن محلہ میں اشفاق احمد نے ماسٹر الیاس کا انجام کچھ یوں بیان کیا ہے۔ ماسٹر الیاس کا انجام: جب مالک مکان نے ماسٹر صاحب کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، اسماعیل کیرنا اوبوسو، تو انہوں نے کرائے کی ادائیگی کے لیے ادھر ادھر سے قرضہ مانگا، دیر گزرتے قرضہ گوشتلا ہو مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی، چاہے 10 سوکڑ مدد نہ کو، تو ٹرانسفارمر کے نیچے سردی کی راتوں میں سونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، چونکہ دریو ریزے تیرے نو در سوڑتا دائس سے بیمار شو۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبرا گئی چی ٹیسٹ کو چیک کے کر دیا ڈاکٹروں نے حالات تھا، تو انہوں نے نمونیا کی بیماری تشخیص کی، بہت ہی تو نمونیا دو تھوڑا تباہ اور دوا کی ایک پوڑیا بھی دی، وہ یوا پوڑی دوا جا بیسش ہے۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر صاحب رضائی اوڑھ کر سردی میں بیٹھے رہے، دغا سے سوڑا دریو رضے تریکلے پر شرک سے کمبالے سے پٹوا، اور چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت زندگی کی بازی ہار کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ سو کلپ سلر مورج بندے وفات سو دنیا نہ روڑو، یہی ان کا انجام تھا۔ دید انجام اس افسانے کا مرکزی خیال دا بنیادی گئی دا پتر بند لکلی شو دغه مقصد تشاید دیش مشتا کم سبق حاصل جی مرکزی خیال دعا شائنا ہے ہمیشہ اردو سے مرکزی خیال وہ یہ نبات خلاصہ مختصر، جس کو ہم اردو میں 1/3 انگریزی میں 1/3 بھی کہتے ہیں، دا اردو سے سٹینزا 1/3 سٹینزا تو درسی مطلب آغا سبق چکی میں دا اپا درے حصے بند تقسیم کے نویوا ہے ساجے سوئی کی پیش ہے دا ٹول سبق چکی میں حوالہ دو آویر کے وہ مرکزی خیال چی دغ سبق مقصد سلطنت دغ سبق نامیشتا تشای حاصل ہے۔ اشفاق احمد نے افسانہ محسن محلہ کا مرکزی خیال یہ افسانہ اشفاق احمد کے افسانہ محسن محلہ کا مرکزی خیال یہ ہے بنیادی نکتہ داغ دو پشے کہ آج کل کے معاشرے میں نیک دل سادالوہ اور مخلص شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، چنن تھا بہت چیز قیمت نہ قیمت ہوتی دیکھا امید نہ تیرو غلیگ نہ تیرو اندلے فیل سوڑا گندہ دی فیل ہوتی اڑا گیا۔ ایسا انسان معاشرے پر بوجھ تصور کیا تھے دا خلطول خلق ادھر سے دا بڑا مراز دا ایک مجبور انسان کو نہ تو کوئی قرض دیتا ہے جس سمالے مجبور بھی رمدائی بے دوغ انسان تا سے قرضے آنے ور گئیں اخپل پر دیا مغزنہ اڑائی اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرتا ہے نہیں سے ایک مدد کئی، مگر معاشرے کی بے حسی کا عجیب پہلو یہ ہے وہ معاشرہ دمرا بے حصہ دو چیتے دے گئے بل پہلو کا مجاو گوری کہ یہی مجبور اور مفلس انسان جب مر جاتا ہے جیسے ہماری وفات سے تو اس کی تجہیز و تکفین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے، بے قول اور بے چندہ ہے کئی افسوس ہے کئی وہ پیسہ جمع کئی ہوتا اور پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ پیسے پر خرچ کریں تاکہ دنیا میں نیکنامی اور آخرت میں ثواب ملے۔ تو مرگ نہ بعد خدا اسرائیل مرگ نہ بعد خدا سرجا دیر سے گڑے کئی تشتے پورا چه خلق چه مړه پرونی نه مراد پیسې ورکړل چې دا وفات شو وہ د خپل د تمای چې په دې پوسره به مو آخرت ته مو د څه فائدہ روکی دا پیسې ایسا معاشرہ مادہ پرست لوگوں کا معاشرہ کہلاتا ہے، خدا مادہ پرستی دو دیش ثواب نہ ملاوی بلکہ الٹا پکڑ دا جہاں انسانیت اور آدمیت کے تمام حوالے دم توڑ دیتے ہیں کہ انسانیت وہ سجی آدمیت در ٹول پش ختم شی۔ خالی جگہ پور کریں، جواب معروضی سوالات ملاحظہ کریں، خالی جگہ سے پورا معروضی سوالات تا ویچ سو کے اگدش ہے تو گرے اگدش تا ارشا استشوی سوال روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پور کریں۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا، دانت پیستا ہوا ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا جب غوشنے اگجی چل ڈیری اگجی چل دے غصے نہ خو بس طریقہ جوڑا نشتا۔ جب اس نے پاکستان کی جیت کی خبر سنی، دیکھیں وہ گوری بیا تیرو غلی خبر سنی،
خبر یا مؤنث تھا داد رے قاعدہ ہوگا نا، رے قاعدہ کہ سمجھ لیتے کہ میں کلمات پر آخر سے جن کلمات کے آخر میں رے آتی ہے وہ بھی عموماً، میری بات غور سے سنا کریں، عموماً مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ خبر سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا، جی تمہارے منہ میں خاک کیسی منحوب باس کر رہے ہو، خود خاٹ میں سران گرا گیا ہے گاڑ واڑ، تم تو نیچے جا کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے، ہاں تم تو پنجے جاڑ کر میرے بچے کے پیچھے مفت سے باس ذرا قرآن دے سے کو میں یہ خوفناک منظر نہ دیکھ سکا اور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سوال، جملے درست کریں۔ ہمارا وطن دن بدن ترقی کر رہا ہے، تو دن بدن نہیں، یہ کیا ہے، یہ روزمرہ کے لحاظ سے یہ غلط ہے، روز بروز۔ ہمارا وطن روز بروز ترقی کر رہا ہے، وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ حیرانی سے یا حیرت سے، حیرانگی نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ حیرت سے یا حیرانی سے، وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیم، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ حج پر جاؤں، میرا بڑا دل چاہتا ہے، کرتا نہیں چاہتا ہے کہ حج پر جاؤں۔ دال، میں آپ کو ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، میں آپ سے، آپ کو نہیں، آپ سے کو کیا علامت مفعول ہے، اور یہ مفعول نہیں ہے بلکہ آپ کی کیا کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ حرف جر استعمال کریں گے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، ہاں اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے، اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کو دوڑے، کے لیے نہیں، مدد کو دوڑے، کیونکہ مفعول ہے، مدد کس سے کی جائے گی، اس سے جس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ 6 درجے جملے مناسب مقام پر رموز اوقاف ترتوی دا قرآن مجید شعری، یعنی کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، نہیں ٹھہرنا چاہیے، سکتہ، خاتمہ، یہ سارے۔ اسے جب دیکھو، اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کاما، اور اردو میں اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں، مختصر ٹھہراؤ ہوتا ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، محاورہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، یعنی ہمیشہ تجھے بجانے تھا تشکڑی کونیا چاولی بھی، جلدی میں ہونا۔ اس مضمون کے اہم نکات یہ ہیں، ٹھیک ہے، تفصیلیہ، علامت تفصیلیہ، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب انسان برابر ہیں، قوسین اس کو کہتے ہیں، کسی کا قول اس میں نقل کیا جاتا ہے۔ لڑکے حرف ندابے ہے، ندائیہ ہے، اور استجابیہ بھی ہے، فجائیہ بھی ہے، سب کے لیے، تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لڑکے تم یہاں کیا کر رہے ہو، ندائیہ۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، احمد فراز کا یہ مصرع حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی قوسین ہے۔ واوین، قوسین نہیں، واوین، معذرت۔ 7 اردو میں درجہ ذیل افعال بطور معاون افعال استعمال کیے جاتے ہیں، آپ ان کی مدد سے دو جملے بنائیں۔ معاون الفاظ، دینا، لینا، آنا، ڈالنا، جانا، پڑھنا، لفظ یا کلمہ، جملے۔ دینا، ماں نے بچے کو سلا دیا، میں نے اسے گھر سے نکال دیا، امدادی افعال دی، یعنی اگر افعال چاہے غسی اخبل اوریجنل افعال نہیں بلکہ صحیح امدادی افعال، لکا لکھنا چاہیے تو آغا تسیدہ آغا فیل دا، ٹھیکلا۔ لینا، میں نے اس کی بات سن لی، لی جو ہے استعمال ہوا ہے۔ احمد نے گھر کا کام کر لیا۔ آنا، میں اسے دیکھ آیا ہوں، ڈاکیا ڈاک دے آیا ہے۔ ڈالنا، شیر نے ہرن کی ہڈی چبا ڈالی، دھوبی نے کپڑے دھو ڈالے۔ جانا، کل صبح نوٹس لے جانا، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ پڑھنا، آج مجھے شہر سے باہر جانا پڑا، عثمان اور علی لڑ پڑے۔ اٹھنا، احمد صبح سویرے جاگ اٹھا، آخرکار ساجد بھی بول اٹھا۔ درجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ انسان تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہ تھا۔ تو تشریح دیکھ لیں، حوالہ متن، سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن میں کیا ہوتا ہے، سبق کا نام، مصنف کا نام، صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں
اس کو کہتے ہیں حوالہ متن۔ آپ صنف نہ بھی لکھیں تو سبق کا نام اور کیا کرنا ہے مصنف کا نام یہ لازم لکھنے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حوالہ متن۔ سیاق و سباق، سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ اس پیراگراف سے یعنی ایک پیراگراف آگے یا پیچھے، آگے جو نا ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا، یا مختصر سا سبق کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی جو نا وہ خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق، جسے پس منظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مختصر افسانے میں اشفاق احمد نے معاشرتی بے حسی کو اجاگر کیا ہے اور ماسٹر الیاس کے کردار پر مبنی ایک کہانی بیان کی۔ افسانہ دو یو خیالی تصور دا خودتری د معاشرے سره حقیقت سره تعلق لري. افسانه ویلې چې د مصنف په معاشرې څخه داسې لیدلي چې په یغه نه دی متاثر شوی و هغه شی به د څه کړی خوبه خو هغه شی معنی کردار پشه بدلی خو کہانی یا اسٹوری هغه شی لیکلی۔ مصنف کے مطابق کسی کو معلوم نہ تھا کہ ماسٹر صاحب کب اور کہاں سے آ کر اس محلے میں آباد ہوئے، لیکن ان کی بولی سے لگتا تھا کہ وہ امبالہ کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں۔ محسن محلہ میں ماسٹر صاحب کرائے کے ایک مکان میں رہتے تھے اور مفلسی کی حالت، مفلس غربت طویل غریبی تھا، حالت میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ محلے کے کچھ لڑکے گنتی سیکھنے اور تحتی لکھنے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ لڑکی بھی ٹیوشن دے پورا ورتللو۔ ماسٹر صاحب نے بٹیر اور اصیل مرغا بھی پال رکھا تھا۔ ماسٹر صاحب کچھ اور کام بھی کرتے تھے لیکن محلے والوں کو ان کے اس کام کا ٹھیک سے علم نہ تھا۔ ماسٹر صاحب سیدھے سادے اور مخلص انسان تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈنگ نہ آتا تھا۔ ٹول سبق مختصر خلاصہ اور خصوصی تصویر طبیعی سیاق و سباق تشریح کا یہ سوال میں دی گئی عبارت سبق کے شروع سے لی گئی ہے اور اس عبارت میں اشفاق احمد صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب جن کا نام الیاس تھا نہایت شریف اور سیدھے سادے انسان تھے۔ چالاکی اور مکاری ان کے اندر بالکل نہ تھی، مکر و فریب اور دھوکہ دہی سے وہ آشنا تھے، بالکل سدا سڑائی۔ وہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی اور الجھاؤ ہوتا ہے، سنا سا خامی برائی ہی پشے کمائی بیشا ہی پشے، لیکن ماسٹر صاحب سادہ اور انصاف فطرت کے حامل تھے، بے عیب تھے، بالکل عیب نہیں چکیم اخلاقی برائی وہ انہیں بالکل نہیں صفا ہو اور دوسرے لوگوں کی طرح ہیرا پھیری کرنا نہیں جانتے تھے۔ مختصر یہ کہ ان میں عام انسانوں جیسی منفی عادتیں بالکل نہ تھیں، اس لیے وہ انسان ہی معلوم نہیں ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ اپنے مختلف اور سادہ مزاج کی وجہ سے وہ سارے محلے اور معاشرے پر بوجھ معلوم ہوتے تھے، ٹول نہ تنگ بھی، چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور تعلقات بنانا کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے سارے محلے میں ان کا کوئی دوست اور رفیق نہ تھا۔ لان ملگرا یا رنگلے نو، محلے میں کوئی بھی ان سے میل ملاپ رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے دوسرا کہ ٹول بھی دروازان دو نمبر بھی دوغلا پانوال بھی دیو جن دوسرا سے کیا نقشن ہے۔ عبارت نمبر 2، مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اڑ کر چرپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا کیوں جی ماسٹر جی دھوپ سینکی جا رہی ہے، میرنا فاندو خلے، اور ماسٹر اندر سے بند آواز میں جواب دیتا جی ہاں تھوڑی سردی لگ رہی ہے۔ حوالہ متن سبق نو مود مصنف دا ضروری دا کا صنف نو تا ذکر کا یہ نہیں ضرورت نشتا۔ اس افسانے میں مصنف نے ماسٹر الیاس کے کردار پر مبنی دا پوست شدہ کہانی بیان کی کہ ماسٹر صاحب جو کرائے کی کوٹڑی میں رہتے تھے لیکن مفلسی کے سبب کرایہ ادا نہ کر سکے تو مالک کے مکان نے ان کو کوٹڑی سے نکال دیا اور سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کمبوں کے پیچھے لگا دی۔ ماسٹر صاحب نے سردی کی پہلی رات جوں تو کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن محلے والوں سے کچھ رقم ادھار مانگی مگر کوئی بھی ان کو ادھار دینے پر تیار نہ تھا۔ اچھا قرضہ ورکولانا مرگ نہ پتا بہت جمع کر لے۔ سردی میں باہر ٹرانسفارمر تلے رہنے کی وجہ سے ماسٹر صاحب بیمار ہو گیا اور ہومیوپیتھک ڈرائیور کو نبض بتائی، اس نے معائنہ کیا، جانچ پڑتال کی، کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کو نمونیا ہو گیا ہے اور دوائی کی ایک پڑیا بھی دی۔ تشریح سوال میں دی گئی عبارت سبق کے اس مقام سے لی گئی ہے جب مالک کے مکان نے ماسٹر صاحب کو کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بے داخل کر دیا۔ پیراگراف دا عبارت جسما لئی کیر نہ اور
मास्टर साहब ने कुछ दिन सख्त सर्दी में ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारे तो आपको नमूना हो गया बेदता नमूनिया लग दिला। ऐसी हालत में मास्टर साहब लगातार 3 दिन तक धूप में लिहाफ उड़कर बैठते बैठते बैठे रहे। देव रेज आगाज से कंबाले से तेरे कले मेरो वो छोड़ा था और उनको देखकर यूँ मालूम होता था जैसे रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर तक हार कर लिहाफ उड़े बैठा है। दस मुला कस्से की देड़ी तरवताई वो देड़िए पे इंतज़ार बंदी इस तरह से मानो एले मोहल्ला आते जाते वक्त वक्त उसे सलाम करते और ये ज़रूर पूछते जिससे कि पतलर रतलर बेविदा पत खाना कर जिस रहेंगे मेरदनो से दूब सिंह ने बेटी दा पता चना कल चिवले बारनो से करादे नवे कला करा चिसना की तरतीब दा जुवे ताऊ कौन या नवे ताऊ कौन या मिस्म दा दसराव की नवे दसराव की मुसन्निफ यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने इतनी जहमत गवारा ना की कि कोई दिल से उनका हाल पूछता जैसा आशा पदड़ सरा प्रश्न करे छे हां हसरांग के चल रिश्ता तबीयत के अंदर से का वेले किसी उनकी बीमारी और शदीद सर्दी का एहसास ही ना था नो बीमारी चा सारा एहसास होने दे सोड़ो। मास्टर साहब इन बेहिस मोहल्लादारों के इस सवाल के जवाब में बंद और दबी हुई आवाज़ में यही कहते दो 15 बजे जवाब बेर हुआ कि जी हाँ ज़रा सर्दी लग रही थी इसलिए धूप में बैठा हूँ ताकि जिस्म को कुछ हरारत मिल जाए चाहिए जिसम में लश्की सुशी गर्म सी मुझे थोड़ा नलिश की बात सुन। ये था आज का सबक 12वीं जमात उर्दू मोहसिन मोहल्ला सबक नंबर 11 तफसीर के साथ मैंने इसकी वजाहत की है। उम्मीद है इंशाल्लाह सुनने वाले देखने वाले तमाम नाज़रीन तलबा व तलबात मौज़ साथी कराम को जो है वो इस सबक की समझ आ चुकी होगी क्योंकि आज से मैंने बाकायदा तौर पर उर्दू के साथ साथ पश्तो में भी इसकी वजाहत करने का सिलसिला शुरू किया है। तो वीडियो को जो चैनल है मेरा इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाएँ ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए मुफीद वीडियो जो है वो बनाकर यहाँ आपके सामने पेश करता रहूँ। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।